بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے دکھ اور درد والی بات آپ کے سامنے وہ عرض کرنی ہے کہ جو بھی ہمارے مسلمان ہونے والے حضرات ہیں، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے راستے کے اندر بھی اتنی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو پہلے ہمارے اکابرین کے دور میں اور پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جن لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے تھے، پھر وہ تو زمانہ نبوی ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے راہبری رہنمائی فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد وہی دعوت و تبلیغ کا کام امت کو ملا۔ تو جس طرح سے نئے مسلمان ہونے والے لوگ اس وقت مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا، آج کے دور میں بھی انہیں یہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس وقت اور آج کے دور میں پریشانیوں کا یہ سلسلہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت جو پریشانیاں آیا کرتی تھی وہ پرائے لوگوں کی طرف سے آیا کرتی تھی، جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہوا کرتے تھے یا والدین ہوا کرتے تھے۔ گھر سے نکال دینا اور معیشت کا تنگ ہو جانا، یہ ساری باتیں قربانیاں اس وقت کے لوگ دیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں فرق یہ پڑ گیا ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہونے والے جو حضرات ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول فرمائے اور مزید انہیں استقامت عطا فرمائے، تو انہیں اس وقت اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک چیلنج ہوا کرتا تھا کہ پرائے لوگ انہیں تنگ کیا کرتے تھے، گھروں سے نکالا کرتے تھے، اور آج کے دور میں اپنے ہی لوگ راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے صرف اپنے نہیں بلکہ سمجھے پڑھے لکھے لوگ علماء حضرات کی شکل کے اندر جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے میں سلام اور سلوٹ کرنا چاہوں گا جناب بھائی عبدالوارث صاحب، اللہ پاک آپ کی کوششوں کو، آپ کی دعوت کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میں اس دکھ کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ وہ دکھ درد ہے کہ، اور آپ کے دل میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کچھ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ اس وقت علماء کی صورت کے اندر ہمارے جن لوگوں نے ہمارے نو مسلم بھائیوں کے سامنے روڑے اٹکائے ہیں اور اسلام میں رہنا بھی ان کے لیے مشقت کر دیا۔ میں بھائی عبدالوارث صاحب اور جتنے بھی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچے ہیں، اور خصوصاً عبدالوارث صاحب اور ان کی ٹیم جو دعوت اور تبلیغ کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ان سے ہماری ساری انسانیت، مسلمانوں کو، اہل سنت کی اور جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ عبدالوارث صاحب، آپ اپنی استقامت کے ساتھ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے گا، کیونکہ میں اس کام کو، ان کے کام کو جانتا ہوں کہ ان کی صرف وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نو مسلم بھائی جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں انہیں جن جن تکالیف کی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ جو شخص ہے یہ ان پریشانیوں سے ان لوگوں کو نکال کر اور ایک ہر قسم کی انہیں سہولت فراہم کرنا، اور دوسرا ان کے راشن کا، ان کی رہائش کا، اس طرح کی چیزوں کا یہ انتظام کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر یہ ایک سیمینار منعقد ہوا، اس سیمینار کے اندر یہ کہا گیا، بلکہ یہ کوششیں اصل میں یہ کی جا رہی ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کو جبراً پاکستان کے اندر، اسلام کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبراً۔ جب یہ تو جو نو مسلم لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی اس کے اندر تشریف لائے تھے، ساری بہنیں بھی، بھائی بھی، بھائی عبدالوارث صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اب بھائی عبدالوارث صاحب کو وہاں پہ اسٹیج پر بولنے کا جب موقع ملا تو انہوں نے یہ کہا، بھائی یہ بالکل قطعاً بات غلط ہے کہ ہم جتنے بھی نو مسلم حضرات ہیں، بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں،
ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. ہم نے اپنے مذہب کے اندر جب دیکھا ہے کہ چند چیزیں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ کامل دین نہیں ہے، جب ہم نے دین اسلام کو پڑھا، اس کو دیکھا، تو ہمیں کامل زندگی کے اندر ہر طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے تو زندگی گزارنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے بغیر کسی کے جبر کے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کسی کا کوئی جبر ہمارے اوپر نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ امید ہے کہ ہوگا. لیکن آپ اس بہن کا بھی درد سنیے گا جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اسلام لانے کے بعد میں گھر سے بے گھر ہو گئی اور پھر والدہ کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، سگے بیٹے کا انتقال ہوا، تو ان کو اس نو مسلم بہن کو ان کے انتقال پر چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مذہبی امور کی کمیٹی کے علماء سے اور باقی حضرات سے کہ ان کا اس وقت کا دکھ تمہیں نظر نہیں آیا؟ اس وقت یہ جو ہمارے نو مسلم بھائیوں سے یہ زیادتی نہیں ہو رہی یہ والی کہ ان کے عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو آخری وقت کا جو چہرے کا دیدار ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے نہیں دیا جا رہا. اس بات کو کوئی نہیں دیکھتا. اور یہ عبدالوارث صاحب جب سٹیج پہ آئے ہیں تو ان کو نیچے اتار دیا گیا کہ آپ کی، اور اتارنے والے کون ہیں یہ آپ ان کی اپنی زبانی سنیے گا. میرا نام عبدالوارث ہے. کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورٹ کیا گیا، جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مظلوم جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، وکٹمائز جس کو شو کیا جا رہا ہے وہ تو ہم ہیں. اور جب ہم یہ بات کرنے کے لیے آگے آئے ہیں تو ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیج سے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے، ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو دین حنیف ہے، دین مبین ہے، جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے، ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. اور جو ہمارے مذاہب کے جو ویک پوائنٹس تھے ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترک کر کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے. تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے، جن کو مظلوم ظاہر کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے، تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجیے. تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ بائسڈ پروگرام ہے، یہ یک طرفہ اس کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں، یہاں پہ مسائل ہیں، یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میریجز کیسز بھی ہیں، یہاں پہ فورس کنورژن بھی ہے. اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے. بعد میں آپ نے گفتگو کی ہے تو یہ چیزیں دکھا کے انٹرنیشنلی یا مختلف جو NGO، جی بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں طاہر، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا میں کنڈم کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کو. انہوں نے ہماری بہن کو بھی بات نہیں کرنے دی. انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے، میں نے کیا بات کی ہے، میں نے کنڈم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے. میں نے کنڈم کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں. تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو خوش کرنے کے لیے میں نہیں آیا، آپ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں تو کبھی بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں. میں طاہر اشرفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا، اپنے باپ کو خوش کرتا، اپنے خاندان والوں کو خوش کرتا. لیکن ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں سے میرے خیال سے بائیکاٹ بھی کیا تھا. جی بالکل بائیکاٹ، جی 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 بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات
کر رہے ہیں. وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹی کو صرف جو ہے وہ ہم نان مسلم ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بائزڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندوؤں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا, دلت کا جو ہے وہ یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا, لیکن جب وہی جو ہے وہ مظلوم آ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں جی ہمیں فورس کنورژن نہیں کی گئی بلکہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, تو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی. تو جب پتہ چلا کہ بالکل یہ بائزڈ پروگرام ہے, یک طرفہ ہے, اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا اینڈ پہ کہ جی یہ قانون بننا چاہیے, تو اس لیے ہم نے اس پروگرام واک آؤٹ کیا ہے, ہم اس کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کیا. وی آر لیونگ ان پاکستان, یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس کانفرنس میں آئے تھے اس لیے کہ ہم اپنا پروف دے سکیں کہ ہمیں کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا الحمدللہ. لیکن اس حوالے سے کانفرنس میں کافی مسکنسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئیں جن کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں دیا گیا. پہلے تو عبدالوارث گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف جب سٹارٹ ہی کیا بیان کرنا, تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ یہ توہین مذہب ہے, جبکہ ان کو اپنا موقف ایک دفعہ کلیئر تو کر لینے دیجیے, بات کر تو لینے دیں, بعد میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے. انہیں 2 ہی منٹ کے اندر اسٹیج سے اتار دیا گیا. پھر دوسری بہن جب گئی, ہنسا بہن, انہوں نے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے بھی بات شروع کی تو انہیں اسٹارٹنگ میں روک ٹوک کر کے یعنی کنفیوز کر دیا گیا. اس کے بعد میرا نمبر تھا اور مجھے تو باری ہی نہیں دی گئی بلکہ پروگرام کا جو ہے کانفرنس کا جو ہے اختتام کر دیا گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ تو کوئی غور نہیں کرتے. وہاں سارے لوگ بول رہے تھے, کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. ہم نے تو ایک بات اپنی ابھی شروع کی ہی تھی کہ روک دیا. ہمارے جو مسائل ہیں, میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے, میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے ملنے نہیں دیا, یہ ہمارے پہ ظلم تھا کہ میں اپنی نہ والدہ کو دیکھا ہے نہ اپنی والد کو دیکھا ہے. اپنے بیٹے کو بھی بھائی عبدالوارث کے ساتھ جا کے بڑی مشکل میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے. میرے بھائی نے دھمکی دی کہ اس کو قتل کر دیں گے اگر یہ یہاں آئی. تو میں نے قبرستان میں جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اس کے بعد بھائی نے میری مدد کی, تو میں نے ایسے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے قبرستان میں. مطلب اتنا ظلم جو ہمارے پہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی نہیں کر رہے کہ ان کے لیے بھی. اور جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں, ہم پھر ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے سارے مسلمان بھائی اور بہنوں سے استقامت کی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں.